وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا نبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا خاتم النبيين. آپ تمام احباب حضور علیہ السلام کے غلام تشریف فرما ہے اور عید میلاد النبی شریف کے حوالے سے اس جلسے کا انعقاد ہے. اور عید میلاد النبی یہ وہ عید ہے کہ جس کے صدقے ہمیں باقی بھی عیدیں ملی. اور لوگ یہ کہتے ہیں اکثر وہ دوسری پارٹی والے وہ کہتے ہیں جی عیداں دو ہی ہے سن تیسری تسی کدھروں کٹ کے لے آئے ازی کیا اور جو دو ہے تھی وہ بھی تیسری کے صدقے ملی. وہ کہتے ہیں عیداں ہوندی دو نے تیجی کدھروں آ گئی. میں کہا یہاں تو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امتی کے لیے ہر جمعے کا دن عید کا دن. تو یہ 50-55 عیدیں تو یہ ایک بن گئی. آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جس دن یاد آئی جس دن میری قوم کے اوپر منو سلوہ اترا تو پھر وہی دن میرے لیے میری قوم کے لیے وہ عید کا دن ہوگا. ایسے کیا کہ جس قوم کے اوپر منو سلوہ اترے وہ دن ان کے لیے عید کا دن ٹھہرے. تو جس قوم کے اوپر نبیوں کے امام حضور اترے وہ تو منو سلوہ آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پھر یا اللہ میری اور میری امت کے لیے وہ دن عید کی مانند ہوگا عید ہوگا. تو منو سلوہ آ جائے اور کھانا آ جائے روٹی آ جائے تو عید بن جائے. تو نبیوں کا امام آ جائے تو عید نہیں بنے گی. انہوں یہودیاں جتنی بھی انہوں کی گل کوئی نہیں سمجھ آئی. آگے سے یہودیوں کا راہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جناب اگر جس قسم کا قرآن کتاب اور آیات کے مسلمانوں پر رب نے اتاری نا یہودی راہ کہتے تھے کہ اگر خدا کی قسم یہ آیات اور یہ کلام اگر رب ہمارے اوپر اتارتا تو پھر ہماری نہیں ہماری نسلوں کا ہر ایک دن جو ہے وہ عید کا دن ہوتا. بتاؤ جی وہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیات ہمارے اوپر اترتی تو ہمارا ہر ایک دن ہماری نسلوں کی زندگی کا ہر ایک دن جو ہے وہی عید بن جاتا. قرآن کی کچھ آیات انہوں نے مانگی بدلے میں کہتے ہیں کہ ہمارا ہر ایک دن عید بن جائے گا. تو جن کی طرف رب نے صاحب القرآن بھیجا وہ جن کی طرف رب نے صاحب القرآن بھیجا جن کو وہ پورا قرآن اترا. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی ہے انہیں بات. عاشق جو ہے نا وہ بحثوں میں نہیں پڑتا وہ تحقیقوں میں نہیں پڑتا. ہم نے حضور کو مانا بغیر کسی دلیل کے مانا بغیر کسی تو وہ تحقیق کے مانا بغیر کسی دلیل کے مانا. کوئی بندہ ایک گل کرے نا جناب کہاں لکھا ہے آپ نے ایک لائٹ لگائی دو لائٹ لگائی مسجد سجائی گھر سجایا آپ کہیں گے حضور کے نام کا کرنا میں نے پڑھا میرا جیسا جی جائے گا حضور کے ساتھ ویسا محبت ہوگا. تینوں کیا درد ہے ساڑھا جی چاہے گا اسی 100 پتیاں لائیے ساڑھا جی چاہے گا اسی لکھ لائیے ہمارا جی چاہے گا مسجد سجائیں گھر سجائیں گلی سجائیں محلہ سجائیں جدھر ہمارا جی چاہے گا ہم حضور کی عزت کا جلسہ بھی کریں گے. حضور کے ساتھ محبت انہیں وہ ہوتی ہے. تھانے دار کو دیکھ کے حضور کے نال محبت نہیں ہوتی پرچے کو دیکھ کے حضور کے ساتھ محبت نہیں ہوتی. ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے ابھی گاڑی سے پہ اترتے وقت لا گیا ابھی آگے سے بودا جانا ہے وہ کہتے ہیں جناب پولیس والے سٹیج کے نام دے ہیں اور ابھی جب ہم نے سٹیج لگا لیا ابھی پھر ڈالے آگے وہ کہتے ہیں کہ عاصم رزقی نہ ہے یہاں بہت زیادہ قادیانی ہے. میں کہا تھوڑا پیو بھی سانو ڈاک
لکھے ہوئے ہیں, لیکن جیسا ڈبو ساڑھے بولے نا جن پوچھتا تو بول نہیں ہونا. تو کتا 4 ٹانگوں والا جانور وہ روٹی کھائے, مالک اس کو تو کر کے اس طرح روٹی پھینکتے اس طرح ہے, اور مالک ہے نا دنیاوی, اور اس طرح تو کر کے اس کو دور 2 سوٹ کی روٹیاں اس کو یوں پھینکتے ہیں. 2 سوٹ کی روٹی کھا جانے کے بعد وہ کتا کیا کرتا ہے, مالک سرد راتوں میں اندر سوتا ہے, لمبی رات ہے, وہ کتا سوتا نہیں ہے, پوری رات بھاگ کر بو کر کے مالک کی راکھی کرتا ہے. مالک کی حویلی کی بھی حفاظت, اس کے مال کی بھی حفاظت. کسی پوچھا وہ کتے تو سہ جا, وہ کہتا نہیں یار میں مالک کے ہاتھ 2 سکے ٹکڑ جے کھاتے ہیں, میں مالک کے نام نمک حرامی کس طرح کہتا میں سونا کوئی نہیں, مالک نے میں اپنے ہاتھا ٹکڑ جے پائے نہیں. اب بتاؤ جی کتا جانور ہو کے اور نجس ہو کے حیوان ہو کر 4 ٹنگا والا ہو کر وہ اپنے مالک کے ساتھ وفا کر جائے, تو ہمیں ہمارے مالک کو محتاج کی وجہ سے صرف روٹی نہیں, آج اگر ایمان ملا, اسلام ملا, یہ قرآن ملا, یہ عزت ملی, یہ مرتبہ ملا, یہ مقام ملا, یہ نمازیں ملی, یہ حج ملے, اور یہ جناب یہ ساری چیزیں ملی, کل قبر کے اندر روشنی آنی ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے, کل معاشر میں بات بننی ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے, کل جناب دروازے جنت کے کھلنے ہیں وہ بھی حضور کی وجہ سے, ہمارے جیسے منہ کالے جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ بھی حضور کی وجہ سے. سب کچھ حضور سے پاس جانے کے باوجود, اور کتا 2 سو کی روٹی کھا کر نمک حلالی کرے, مالک کا پہرا دے وے, اسی سارا کچھ کھا کر پھر اسی حضور کے نال وفات نہ کر سکے. بابا بھلے شاہ صاحب کہتے ہیں راتی جاگے کریں عبادت اور راتی جاگے کتے تہتے ہوتے, کیوں کہ بھوکڑ تو منہ بندرا ہوندے. آپ کہتے ہیں پوری رات تسبیح پڑھتے نا بڑا صوفی تے زاہد بنے, اور حضور دی عزت واسطے تو نکلدا کوئی نہیں. آپ کہتے ہیں تیرے تو چنگا کتا ہے, اور مالک دی عزت دا پہرا تے دے رہا ہے, اور مالک دے نال وفا تے کر رہا ہے. راتی جاگے کرے عبادت تے راتی جاگن کتے تہتے ہوتے, کیوں کہ بھوکڑ تو منہ بندرا ہوندے, جاگری تے ستے تہتے ہوتے. بھلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کتے نے راتی کھانی 8 بجے 2 سو کی روٹی, تے صبح جناب 5 بجے تک اور 10-12 گھنٹے بو کر کے وہ بھونکتا رہا, مالک کی راکھی کرتا رہا, اس دن گرد حویلی کے گرد وہ بھاگتا رہا. کتا 200 کی روٹی کھائے, بو کر کے وہ مالک کا پہرا دے. دیتے کہ نہیں دیتے؟ میرے اوپر ہر سال 3 مہینے جو ہے وہ زبان بندی رہتی ہے. محرم کا مہینہ, محرم کے بعد کیا آتا ہے جی, چلو شکر ہے نا, وہ جنوری فروری تو یہ بھی یاد ہے. اس کے بعد کیا مہینہ ہے جی, 3 مہینے پکی پابندی. اس بارے بھی جدو لگی میں گیا جمعہ پڑھانا, پہلا جمعہ سی محرم الحرام کا, تو ایس ایچ او خاندار ڈالا لے کے آئے. میں نے کہتا کہ جناب آپ کے اوپر یہ پابندی ہے, زبان بندی ہے, آپ تقریر نہیں کر سکتے. میں نے کہا آرڈر, کہتا جی وہ ریٹن تو نہیں ہے, واٹس ایپ ہے یہ موبائل کے اوپر. اس میں نے آرڈر پڑھائے, جب میں نے پڑھے تو چونکہ میں خود پولیس میں بطور انسپیکٹر میں نے 9 سال نوکری کی ہے, تو مجھے قانون بڑا اچھا پتا ہے. ابھی بھی اگر کوئی ایجنسیوں والا بیٹھا ہے تو وہ مجمع میں کھڑا ہو جائے, آج بھی اس سے زیادہ مجھے دنیاوی اور پولیس کا قانون آتا ہو. تو وہ نیچے لکھا تھا ڈی سی او کی طرف سے آرڈر تھے. تو میں نے کہا یہ تو ڈی سی او کا اختیار ہی نہیں ہے, میں نے کہا یہ تو ڈی سی او کا اختیار ہی نہیں ہے, اس کی ڈسکریشن ہی نہیں ہے, اس کی پاور ہی نہیں ہے. میں نے کہا ڈی سی او کو یہ کس سے اختیار دیا کہ وہ ہماری زبانوں کو پابند کرے. میں نے کہا ڈی پی او تو ہے انتظامی امور کا پابند, جا کے ڈی پی او کو میرا بتاؤ کہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے نا حکومت پاکستان کی طرف سے, آپ ڈی سی او چکوال ہیں, آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر چکوال ضلع کے اندر اگر کوئی گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے تو وہ لگوائیں. آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر کوئی بجلی کا کھمبا نہیں ہے تو وہ لگوائیں, پھر گلی کچی تو وہ لگواؤ. تو میں کہا تینوں کس نے کیا کہ حضور کے دین کے وارث جو علماء ہیں, جو حضور کے بلبلے ہیں, جو حضور کے عزت ناموس کا پہرا اور یہ کلمہ حق گلی گلی چاپ کے بلند کرتے, اور میں کہ اس کمینے کو کس نے ہماری زبان کے اوپر اختیار دیا. ہم نے کہا یہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت بتا گئے, ہماری زبان کسی ڈی سی او ڈی پی او کے حکم کی پابند نہیں, ہماری زبانیں اگر پابند ہے تو وہ اللہ کے رسول کی تابع ہے بس. تو ہم میں زبان تمہارے لیے, وطن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو جمعہ پڑھایا تو چنگی ٹنڈ کی میں پھر تقریر ڈی سی او دی, انہوں نے پہلا پرچہ, اس کے بعد عصر کے بعد دوسری تقریر, مغرب کے بعد تیسری, اور رات کو قادیانی مرکز کے سامنے جامع مسجد عیدگاہ شریف جہاں میرے مجاہدین نے بھی تعلیم حاصل کی ہے, سبحان اللہ, اس مرکز میں
شام کو رات کو چوتھی تقریر، صبح دن کو پرچہ، پھر رات کو پرچہ. اور پھر کچھ ہے نا ہمارے بھی جاننے والے اپنے پولیس میں ایجنسیوں والے کچھ اپنے بندے مجھے کہنے لگے جناب رات بڑے خراب ہیں، پہلے ہی آپ بڑی ہٹ لسٹ میں قادیانی کی وجہ سے پرچے ہو رہے ہیں، پھر زبان بندیاں ہونی، فور شیڈیول لگنا، ابھی تو یہ آپ کی گرفتاری کریں گے، پھر جیل ہونا، پھر تھانہ ہونا، پھر جناب پہلے والے کام شروع ہو جائیں گے. تو میں کہہ رہا ایک نہیں لاکھ پرچہ بھی کٹے. میں کہا گل صرف اتنی ہے اور کتا 200 کی روٹی کھا کر بہو بن کر کے مالک کے ساتھ وفا کر جائے، اسی مولوی تے پیر اور پوری دنیا دے بکرے کھا کے حلوے کھا کر سارا کچھ حضور دے نام دا کھا کر پھر اسی مالک کا مختار کی عزت کی گل بھی نہ کریے. میں کیا بندہ کے اندر کتے جتنی بھی غیرت نہ ہے بندہ گل کرے گا جی میں مولوی ہوں. بندے کے اندر کتے جتنی غیرت نہ ہو باتیں وہ یہ کرے جی میں حضور کا عاشق ہوں، پوری زندگی حضور کے نام کا کھایا. حضرت صاحب آ رہے، پیر صاحب آ رہے، پہلے کہا جاتا ہے جی 20,000 پہلے تھے. ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہو رہا ہے 20,000 پہلے جو ہے ایڈوانس. پھر حضرت صاحب کو، پیر صاحب کو، علامہ صاحب کو جب تقریر کر کے چلے جائیں گے پھر 30,000 پھر بعد میں دیں. اور وہ سیکٹری جو ساتھ رکھی ہیں وہ پہلے فون کرتے ہیں جناب وہ سفید مرید اور پیر حضرت صاحب کھاتے نہیں ہیں اور بڑا گوشت ان کو ایسے منع ہے کہ بلڈ پریشر بھی ہے، یورک ایسڈ بھی ہے. ہم نے کہا پیچھے تو چڑے بٹیرے ہی رہ گئے، اسی کیا کھاؤ، پوری دنیا جو حضور کے نام پر صدقہ کھا رہی ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، آپ بھی کھائیں، ہماری بزرگوں نے بھی کھایا، قیامت تک ہماری نسلیں بھی حضور کے نام کا کھائیں گی. لیکن جب آپ سب کچھ حضور کے نام کا کھا رہے ہیں نا، تو اگر زندگی میں کوئی 1-2 مرتبہ یا کئی سالوں بعد کبھی جیل کی دال کھانی پڑ جائے پھر میدان چھڑ کے نصیحت نہیں ہے. میں کہا اس کے مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چومائے، پھول پھینکوائے. آپ بتاؤ جی آج دور حاضر کا تقاضا تو یہی ہے کہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے آپ ہمارے ہاتھ چومے حضور کی وجہ سے، دین کی برکتیں ہیں جی. جدو تھانے دار کڑی اٹھا کر آ جائیے تو پنڈ چھاڑ کے نہ جائیے، اسی تقریر کا رخ ہی موڑ دئیے، پھر ہم سے بڑا کمینہ اور ہم سے بڑا مداخلت پسند کون ہے. پھر بات یہ بنتی ہے بندہ کہا تھانے دار ادھر آ، اور میں نے پوری زندگی حضور کے نام پر ایک ہاتھ چمایا، آج حضور کی عزت کے لیے تو ہتکڑی اٹھوا کر آ گیا، آج حرمت مصطفیٰ کے لیے ہتکڑی لگانے کا وقت آ گیا. تو یہ ایک ہاتھ نہیں یہ دونوں ہاتھ حضور کی عزت کے لیے ہتکڑی لگانے کے لیے تیار ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضور کے ساتھ یاد اللہ عوام محبت کریں. ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی دنیا کے 2 ٹکے کے پیچھے بندہ حضور کے دین کے ساتھ غداری کرتے، ایک ہتکڑی کے پیچھے بندہ حضور کے دین کے ساتھ غداری کرتے. یہ ایک جیل ہی ہے نا، ایک وہ سلاخی ہے، ایک کمرہ ہی ہے، رات کو بھی تو کمرے میں ہی سونا ہے. ایک وہ سلاخوں کے پیچھے زیادہ سے زیادہ رہنا بھی 2 3 4 5 6 دن ایسی. 2016 تو جیلیں کاٹ رہے، کوئی مر گیا سی کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے بتاؤ جی؟ آج آپ جیلوں سے بھاگیں گے، بتاؤ کہ کل آپ نے آج جیل کی چکی سے بھاگتے ہیں نا، حوالات سے بھاگتے ہیں، بتاؤ جی کل آپ نے قبر کے اندر نہیں جانا، کل قبر کے اندر نہیں جانا، اس سے تو جان نہیں چھوٹ سکتی. تو خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں. حضور کے نال پیار کرنا ہے انے کا، بغیر کسی دلیل کو، بغیر کسی تحقیق کو. سنو جی پھر پیار ہوتا کیا ہے، یہ یاد رکھنا ہے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی دنیاوی چیز کو آپ نے دین کے اوپر مقدم نہیں ٹھہرایا. کبھی کسی دنیاوی چیز کو، دنیاوی دولت کو، دنیاوی منصب کو، اپنی برادری کو، یہ جناب گلیاں پکی کروانے کو، دنیاوی کسی چیز کو کبھی بھی آپ نے دین کے اوپر ترجیح نہیں دینی. کیوں؟ اس پوری دنیا نے، کائنات میں فنا ہو جانا، رائے کا نام تو اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام ہے. حضرت حذیفہ کو ایک وقت کا بادشاہ تھا، اس نے نا خط لکھا اور اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جناب آپ اس طرح کریں، یہ خط کے اوپر اسے 4-5 فکرے لکھے. اس کہا کہ میں آپ کو اپنا تاج دوں گا، تاج پوشی کروں گا، آپ کو میں اپنا تخت دوں گا، پھر میں آپ کو اپنی آدھی سلطنت دوں گا، حکمرانی دوں گا، اس کے بعد میں آپ کو اپنی جوان بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا. آپ کیا کریں؟ مدینہ پاک چھوڑیں، میرے پاس آ جائیں. اب وہ ایک لمبی بات ہے، تمہید ہے، اس نے یہ باتیں کیوں کی. آپ مدینہ پاک چھوڑیں، آپ میرے پاس آ جائیں. اب یہ حضور کا غلام ہے. سنو جی گل پھر رسول اللہ کے غلام ایسے کرتے ہیں. حضور کا وہ غلام نہیں ہوتا کہ ایک خط آیا تو پوری سلطنت، پوری حکومت ہی الٹی ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ خط آیا وقت کے بادشاہ کا. اس کہا جی میں تینوں کہہ دوں گا تاج، تخت، اپنی آدھی سلطنت، بادشاہت اور اپنی جوان بیٹی کا رشتہ، تو میرے کو آ جائے.
ایسا نہیں کہ آج کے میرے پاس اس دن ایک شخص آیا 22 سال کے بعد وہ انگلینڈ سے واپس آیا. وہ کہتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ابھی جو پاکستانی وہاں جا رہے ہیں نا باہر تو وہ کتنے زیادہ وہ وہاں انگلینڈ میں جا کے قادیانی ہو رہے ہیں. وہ خالی لکھ کے دیکھتے ہیں, لکھ کے دو جی میں قادیانی ہو گیا ہوں, میں نے مسلمان جو ہے دین اسلام میں نے چھوڑ دیا ہے, تو وہ ان کو جناب کاغذ بنا کے دے دیتے ہیں انگلینڈ کے. میں کہا عاشقی یہ ہوتی ہے. تو آپ نے نا پھر اس کا واپس خط کا جواب لکھا تو پتہ ہے حضرت حذیفہ نے کیا لکھا, انج ہوندی ہے گل حضور کی جب بات آ جائے. آپ نے فرمایا او بادشاہ سن, تو مجھے اپنا تاج دے, پھر اپنا تخت دے, پھر اپنی آدمی تو مجھے پوری سلطنت دے, پھر جناب آدھا عرب نہیں پوری دنیا تو میرے نام کر, پھر اپنی تو جوان بیٹے کا مجھے رشتہ دے. خدا کی عزت کی قسم آنکھ جھپکنے کے برابر اتنی سی دیر بھی میں حضور کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ وہ بات ہے, مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم, کیا بچے بیمار غم قرب مسیح چھوڑ کر. اقبال کہتا ہے غیرت بڑی چیز ہے جہان تبدوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. اقبال کہتا ہے آج حضور دا عشق تو سینے تو بسا, تو نے دیکھا نہیں کہ وہ صحابہ جن کو پہننے کے لیے پاؤں میں جوتیاں نہیں پیٹوں میں پتھر باندھے, اس کے مصطفیٰ وہ جب لے کے چلے تو وہ مدینہ سے نکلے 36 لاکھ مربع میل تک پورا کفر گرا کر حضور کے نام کے جھنڈے لہرائے کے نہ لگے. وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں, جب اس کے مصطفیٰ سینے میں آیا حضور کی غلامی, جب وہ غلامی اختیار کی تو پھر کیا ہوا کہ وہ جوتیاں نہ پہننے والے صحابہ پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھی. ابھی کچھ سال گزرے, خدا کی قسم پوری دنیا کے تاج اور تخت صحابہ کے پاؤں میں آئے کہ نہ آئے. کیسے بھی گرا, کسرا کی سلطنت پاش ہو گئی, اور یہاں چائنا تک روم کی سلطنت صحابہ نے گھوڑوں کے سموں کے نیچے رول کے رکھ دی. دورہ کا تاج بھی صحابہ کے پاؤں میں, کیسر و کسرا کے سلطنت کے ہیرے جواہرات تاج اور موتی وہ بھی صحابہ کے پاؤں میں آئے کیوں. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے. کہتا ہے ABCD 1 2 3 دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے, گلی پکیوں کے پیچھے, گٹر کے ٹھکنا کے پیچھے ایک کافر تے یہودیوں کا ایجنٹ تو ہمیں راہ دسے گا کہ جناب دنیا بھی تو ہے. اقبال کہتا ہے کافر کی یہ پہچان ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے, کہ وہ دنیا کے رنگینوں میں پھٹک گیا, ABC سائنس کی وہ نظر ہو گیا, وہ غرق ہو گیا, یہود و نور کا وہ غلام ہو گیا. لیکن مومن کی یہ پہچان ہے کہ تم اس میں آفاق ہے. کہ مومن کی یہ پہچان ہے حضور کے غلام کی, پھر پوری دنیا اس کے اندر سما جاتی ہے. تو یہ ایک عشق مصطفیٰ ہے. ABCD دا رنگ چڑھ دے بندہ غرق ہو جاتا ہے, 1 2 3 دا رنگ چڑھ گیا بندہ غرق ہو گیا. دنیاوی عشق دا رنگ توڑے سے چڑھ گیا تسی فنا ہو گئے. بتاؤ جی نام تو کیس تھا, لیلا کے عشق میں گرفتار ہوا تو مٹ گیا. اقبال کہتا ہے لیکن دوسری طرف دیکھو کہ ہے تو حبشی ہے, جلد کی رنگت کا رنگ سیاہ ہے, نہ مکہ کے رہنے والا نہ مدینہ کے رہنے والا. حضور کے عشق کے اندر جب فنا ہوا تو پھر کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ گیا, موزن رسول بھی بن گیا, اور قیامت تک کا بلال ہوتے رہے. اور غالب کہتا نا ہاں کہ یوں تو تیرے عشق نے برباد کر دیا, نہیں تو بندے ہم بھی تھے بڑے کام کے. غالب کہتا ہے ویسے جیسے بھی بندے بڑے چنگے سائے تھے, تیرا عشق سی وہ سانو لے کے ڈوب گیا. اقبال کہتا میرے پاس آؤ, تو نے تو بات کی نا لیلا کے عشق کی. اقبال کہتا میرے کو آ, میں تمہیں کسا عشق مصطفیٰ کیا, جو عشق مصطفیٰ میں چلا گیا تو پھر کی محمد صفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا پھر جس کے عشق کا رنگ چڑھ گیا, پھر اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. رومی فنا ہوا خوشی و دوام ہے. اقبال کہتا ہے بڑے بڑے وقت کے بادشاہ اور تاجوں والے سلطنت والے, وہ رومی سلطنت جس کے اندر سورج ڈوبتا نہیں تھا, یہاں ڈوبا وہاں چڑھا. کہتے ہیں ان کے نام سے کوئی واقف کوئی نہیں, قیامت تک بلال ہوتی رہے گی. وجہ کیا کہ عشق مصطفیٰ میں وہ رنگ آتا. آج ہمیں اپنی دکھاتے ہیں, ابھی بھی رستے میں آ رہا, ابھی بھی فون آ رہے جناب چھاپے ہیں, ہو سکتا ہے جی اسی گرفتار ہو جائیے. اے ساڑی طوفانوں بھی ساڑیاں تو بدماشی بھی ساڑے نہ آ رہی. اے روز جس ہمیں جناب آج گرفتار ہونا ہے, آج پرچہ ہونا ہے, آج پابندی ہے. اسی کہ تسی بھی زور لو, انشاءاللہ اسلام بھی اپنی پاور دکھا کے رہے گا. انشاءاللہ اسلام بھی اپنی پاور دکھا کے رہے گا. اس میں کوئی جوسیت پریشانی کوئی نہیں. اسی باہر رہیے تو پھر بھی لبیک کے نعرے لانے نے, پھر بھی حضور کا دین ہی بیان کرنا ہے, پھر بھی نمازیں پڑھنے پڑھانیاں نے, قرآن پڑھنا ہے. اسی اندر چاہیے تو پھر بھی اسی قرآن پڑھنا ہے. اسی اندر چاہیے ہم نے پھر بھی جو سے ہیں وہ نمازیں پڑھنی ہیں.
ایک تو نہیں ہے کہ باہر جائیے تو اس طرح کر کے بدماش بن کے پھریے تو اندر جائیے تو جناب بندہ رون لگ جائے. یہ قرآن کے نص ہے نا, وہ بلم بن باورا کا پورا واقعہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں یہ وہ تھے کہ جن کو ہم نے اپنی آیات دی, عطا کی, پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے میری آیات سے منہ موڑ لیا, یہ میری آیات کو جھٹلا گئے. پھر یہ جب اپنے رستے پہ نکلے نا, جب قرآن کو پس سے کچھ ڈال کر چھوڑ دیا, یہ اپنے راہ کی طرف نکلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کے پیچھے شیطان بول گیا, پھر شیطان ان کے پیچھے لگ گیا. اب آگے فرماتا ہے رب کہ پھر یہ گمراہ ہو گئے, یہ رستے سے ہٹ گئے, یہ شیطان انہوں نے جناب حاوی ہو گیا. آگے رب فرماتا ہے کہ آپ ان کے مثال کتے کی سی ہے. قرآن ہے نا جی, سورہ رب فرماتا ہے کہ آپ ان کے مثال کتے کی سی ہے. آگے رب فرماتا ہے کہ یہ کتے کون سے ہیں. رب فرماتا ہے کہ یہ وہ کتا ہے جس کے اوپر وزن لا دو تو بھی ہانکے, زبان اتنی بار نکالے, جو وزن اس کے اوپر سے اتار دو, رب فرماتا ہے پھر بھی ہانکے, پھر بھی زبان اتنی بار نکالے. آپ بتاؤ جی کرپشن تو ساروں نے کی کہ نہ کی؟ جو بھی ایم این اے ایم پی اے وقت کے صدر وزیر اعظم بنے, کرپشن تو سب نے کی نا, ڈاکے تو سب نے مارے اور بدعنوانیاں تو ساروں نے کی, لیکن زبان اتنی فواد ڈبو دی کیوں نکلی؟ ہمیشہ دین کے خلاف اس نے زبان کھولی. ممتاز قادری صاحب کے خلاف اس نے یہ بیان دیا تھا جب ممتاز قادری نے شیطان تحصیل گورنر پنجاب کو گولیاں ماری. جب ممتاز قادری نے گورنر پنجاب شیطان تحصیل کو گولیاں ماری تو فواد چودھری نے پتہ رکھے کیا سی, اس نے کہا ممتاز قادری نے جو کام کیا یہ جہالت کی بنیاد پہ. جو بندہ استغفر اللہ, جو بندہ تحفظ ناموس سے رسالت حضور کی عزت کے پہرے داری کو جہالت کے ساتھ جا جوڑے, اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ پھر امیر المجاہدین کے خلاف اس نے زبان کھولی کہ نہ کھولی, لبیک والوں کے خلاف بھونکیا کہ نہ بھونکیا. رب کے فرمانا ہے کہ اس کی مثال تو کتے کی مانند ہے, جس وقت وزن پاؤ تو پھر بھی ہانکے, پھر بھی زبان کٹے, وزن نہ چھڈو, آسانی دیو, پھر بھی زبان باہر کٹے. اسی کیا جس وقت تسی وزیر سو وقت کے حاکم تھے اس وقت بھی تمہاری زبان باہر تھی, جب تو جیل گیا پھر بھی تیری زبان باہر, جب تو جیل تو رہا ہو کے آیا پولیس کو ویک کے تو نسیا, تیری زبان کتنے کی طرح باہر آئی کہ نہ آئی؟ یہ وہ بات ہے کہ تیرے در سے یاد جو پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے. اس لیے حضور کے ساتھ محبت کرنے ہوا ہے. آقا و مولا حضور علیہ السلام خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں, اور آپ کو پتہ نا حرم کے اندر کعبے کے سامنے ایک نماز 1,00,000 کا ثواب رکھتی ہے, اور مسجد نبوی شریف کے اندر ایک نماز اگر پڑھیں گے تو اس کا 50,000 نمازوں کا سب ثواب ہے. اب آقا و مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اب آپ مسجد کے اندر داخل ہونے لگے. کس مسجد کے اندر؟ مسجد نبوی کے اندر, جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ایک ہے, اور پھر نماز کی امامت کرانے والے امام الانبیاء حضور علیہ السلام نے صفیں بندیاں صحابہ کی. 50,000 ثواب تو ہمارے جیسے گناہگاروں کے لیے بھی ہے نا قیامت تک, لیکن جب آقا و مولا خود مصلی پہ امامت کے لیے جلوہ کرا, صفیں بندیوں صحابہ کی. پھر بتاؤ کہ 50,000 ثواب کے علاوہ جو فیض و برکات ہے وہ تو کوئی لا تعداد ہے نا. اب آپ کا پاؤں جو عوام ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا, آ رہے رب کی نماز پڑھنے کے لیے, جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے, اور پڑھنی حضور کی اقتداء میں. جوتیوں والی جگہ پہ پہنچے مسجد نبی کے دہلیز کے پاس, ابھی قدم اٹھا کے ابھی داخل ہونے لگے تھے مسجد کے اندر, تو کوئی صحابی رسول کسی شرعی عذر کے تحت, کسی وجہ کے تحت وہ کھڑے ہوئے. حضور نے نا خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا کہ بیٹھے, بس حضور نے اتنا فرمایا کہ بیٹھے. اب یہ آواز جو ہے نا وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے کان میں پڑ گئی, حتیٰ کہ ان کو پتا تھا کہ یہ حکم میرے لیے نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ اسی جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ. حضور علیہ السلام نے سنایا, حضور نے فرمایا حکم آپ کے لیے نہیں ہے, آپ اٹھیں, آپ تو مسجد میں ہیں نا نماز کے لیے رکھا ہے. تو یہ ہے وہ عشق. اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی ایجاد میرا سجود بھی ایجاد, اے بی سی ڈی تینا دنیا دارا کمینہ دی جان چھوٹو خدا دا واسطہ ہے. حضور نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچتا ہے. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص, حدیث مبارک ہے,
کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنا ایمان بیچ ڈالا جنہوں کی حمایت تسی کر دو صدر اے بنن وزیر اعظم یہ بنے وزیر یہ بنے مشیر یہ بنے اور کروڑوں کی گڈیاں انہوں دے کول پھر یتیموں کا خون یہ چوسے بدماشیاں یہ کریں اور لوگوں کا حق یہ مارے بدماشوں کو زانیوں کو شرابیوں کو قاتلوں کو تحفظ یہ فراہم کریں پھر پارلیمنٹ کے اندر جا کر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ یہ ڈالے قرآن و حدیث کے قرآن کے قانون کو پس پش یہ ڈالے قرآن مجید کے قانون کو پس پش ڈال کے یہودیوں کا قانون یہ تخت پہ لے کر ہم تو محنت کر رہے ہیں ہم گناہگار نہیں ہیں ہم دین کے غدار تب ٹھہریں گے جب میرے اور آپ کے ہمارے اختیار میں ہو ہم تخت پر آ جائیں پھر ہمارے یہ اختیار میں ہے کہ ابھی ایک لمحے کے اندر ہم نے حضور کا جو دین ہے قرآن کو ہم نے تخت پر لا کے رکھتے ہیں بس یہ تو جن کے پاس اختیار ہے جو یہ کام کر سکتے تھے جو بھی بیٹھے ہیں جو نہیں کر رہے غداری تو انہوں نے کی حضور کے دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ بغاوت انہوں نے کی لعنت جنگ تو انہوں نے کیا تو پھر آپ ان کے پیچھے دنیا وہ بنا رہے ہیں اپنے اختیارات کو طول دینے کے لیے کبھی ممتاز قادری کو پھانسی کبھی یہودیوں کی حمایت کبھی آسیہ ملعونہ گستاخ رسول کو رہا کر دینا کبھی اسلام کی بیٹی ہماری بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کافروں کے سپرد کیا سب کچھ اختیار پانے کے لیے تو پھر آپ ان کا ساتھ دیں گے اس لیے آج حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو محفل میلاد تو بنا رہے ہیں لیکن غیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں تقریریں بھی ہیں محفل میلاد بھی ہے ریلی بھی ہے لیکن یہ سب کچھ تو اس طرح ہو رہا ہے کہ آج ہمارے سروں کے اوپر کفریہ نظام کا بھار ہے سر کے اوپر تو کفریہ نظام کا بھار ہم نے اٹھایا گلوں کے اندر تو یہود و نود کی غلامی کے پٹے ہم نے ڈالے ہیں تو جس وقت تک یہ پٹا ٹوٹے گا نہیں یہ بھار ہٹے گا نہیں اس وقت تک کہ حضور کے عشق کا ایک قطرہ بھی خدا کی قسم آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا اس وقت تک کہ آپ ایمان کے علاوت جون سے آپ نہیں چل سکتے صحابہ نے پوری زندگی اگر محنت کی تو دین کو غالب لانے کے لیے آج حضور کے ساتھ ہم نے کیا وفا کی میلاد تو بنایا لیکن میلاد تو ایسا بنا کہ آپ جس گلی سے گزر رہے ہیں اس کے سامنے سود کے عمارت جو سے وہ بیٹھ کھڑا ہے آپ بتاؤ کہ کون ہے وہ بندہ آج تسی صبح اعلان کرو کہ ہم نے چرپال یا طلع گنگ کے بینک کو تالے لگانا ہے آپ تالہ لگا کے مجھے دکھائیں صبح پوری فورس سے ڈی پی او تو ساری نفریات تھانے دار آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو کہیں گے جی خبردار سود کا یہ اڈا ہے اس کو جو صاحب آپ نے تالا نہیں لگانا تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پھر ہم نے کیا وفا کی آج اے بی سی ڈی نے آپ کو روٹی دینی تھی ہمارا صرف قصور اتنا ہے کہ ہمارا دل جلتا ہے ہمارا قصور اتنا ہے کہ ہم نے حضور کے نام کا کلمہ پڑھا ہے ہم مساوات کے جو ہیں وہ اس کی ہم بات کرتے ہیں ہمارا صرف قصور اتنا ہے کہ ہم مولوی ہم دیندار لوگ ہم لوگ بے حس نہیں ہیں ہم لوگ بے حیا نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں اس دن بھی دنیا پوری ملتان ان علاقوں سے ہو کے آیا یہاں تو آپ لوگ پھر ذرا جب کچھ سو کے بیٹھے ہو خدا کی قسم فٹ پاتھوں کے اوپر جوان لوگوں کی بچیاں سو رہی ہیں بتاؤ جی جو ہمارے گھر میں ہماری بیٹی سو رہی ہے وہ ہماری بیٹی ہے تو جو فٹ پاتھ کے اوپر سو رہی ہے اس کے ساتھ میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے کیا وہ ہماری بہن نہیں ہے کیا وہ ہماری بیٹی نہیں ہے بتاؤ جی جو وقت کے حاکم کھڑے ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جن کے ایک اپنی گالا میں محل ہے 400 کنال کا دوسرے جو بغیرت ہے جاتی عمرہ میں ان کا لاہور میں محل ہے 1400 کنال کا آپ کا خون وہ چوس گئے آپ کے ہاتھ کو مار گئے اور یتیموں کا لہو وہ چوس گئے اور ان کے باتھ روموں کے اندر اے سی لگے ان کے کتے بھی گوشت کھائیں اور ہمیں ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو اس لیے لیا تھا ملک پاکستان بتاؤ جی جب یہ تو قرآن کی نص ہے کہ عزت اگر ہے تو وہ اللہ کے لیے اللہ کے حبیب کے لیے اور وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے حبیب کے اوپر ایمان لے کر آئے ان کے لیے قرآن میں یہ تو نہیں لکھا کہ صدر کے لیے وزیر اعظم کے لیے وزیر اعظم کے لیے جائجی کے لیے یہ تو قرآن کی نص ہے بتاؤ جی اللہ کے رسول کے لیے جو لوگ ایمان لے کر آئے آج جو لوگ ایمان لے کر آئے سارے تو حسینی ہیں اوپر جزیدیت کس طرح آ گئی سارے تو حضور کے ماننے والے ہیں قرآن حدیث پڑھنے والے ہیں تو اوپر قرآن کا قانون کیوں نہ آ سکا اوپر یہودیوں کا نظام کس طرح آ گیا بتاؤ جی جو شخص خاتم النبیین بھی نہ کہہ سکا آپ تو سب حضور کو آخری نبی ماننے والے ہیں جو شخص خاتم النبیین نہ کہہ سکا وہ مسلمانوں کا امیر المومنین کیسے بن سکا ہم ساروں کی ماں بہن بچیاں تو پردہ کرنے والی ہیں حیا والی ہیں تو سامنے ڈی چوک میں لوگوں کی ماں بہن بیٹی نچوانے والا وہ جو سا امیر المومنین کس طرح بن گیا وہ تخت پہ کس طرح آ گیا ان کے کتے بھی گوشت کھائیں ہمارے پاس ہمارے ماں باپ کو دینے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے میں ٹکٹ بتا رہا ہمارے سے مراد آپ لوگ ہیں مولوی کی روٹی نہیں مکتی ہمارے اپنا مسئلہ نہیں ہے خدا کی قسم ہمارا اپنا مسئلہ نہیں ہے
ہمارے پاس تو جو کچھ تھا ہم مولویوں نے تو وہ بھی کچھ حضور کے نام کر دیا. کیوں جی ہم تو نہ اے بی سی ڈی کے پیچھے پڑے نہ دنیا کے پیچھے پڑے. ہمیں تو مولوی جدو پڑھاندے نے پہلے تو نہیں دستے نے اور بیٹا کوئی گڈی کوئی نہیں ملنی, فیتے کوئی نہیں لگنے, سرکاری گڈیاں کوئی نہیں, اے سی فری دے کوئی نہیں, حرام دی کمائی کوئی نہیں, تو جناب ڈی سی تے آئی جی کوئی نہیں لگنا. اچھا استاد صاحب کیا لگنا ہے؟ تو وہ استاد گرامی کہتے ہیں کہ پتر میں چٹائی ٹاپو پہنتا رہا پوری زندگی, تو حفظ کرے گا 3 سال, پھر تجوید کرے گا 3 سال, 6 سال یہ ہو گئے, پھر 8 سال تو جناب عالم دین بنے گا. 12 سال کے بعد جب تو سارا کچھ بن جائے گا نا تو بدلے میں تیری 12,000 تنخواہ ہوگی اور چٹائی تیری مسند ہوگی, تینوں ملنا کچھ نہیں. تو بدلے میں یہ جو حضور کے ہو جاتے ہیں نا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے رو رہے, مولوی دی تو روٹی مکتی نہیں, مولوی کی نہیں مکتی. بتاؤ جی امیر المجاہدین فرماندے سن, آپ ہمارے بزرگ پر بیٹھے, دنیا کا میں نے ایک مولوی کا نام دسو جہاں بھوکا مریا ہے. مولوی تو ماشاءاللہ دیکھیں نہیں سارے تگڑے ہے نا کہ نہیں ہے. 200 بچے مدرسے کے اندر ہیں, 100 اور ایڈمیشن ہو گیا, 300 ہو گئے, 50 اور آگے, 350 ہو گئے, 100 اور آ گیا, 450 ہو گئے, اگلے دن 50 اور آ گئے, اور نے کہا کہ آم دو 500 ہو گئے. لوگ کہنے لگے جناب لوگ تو 5 بچوں کو روٹی نہیں کھا سکتے. خیر 5 بھی مولویاں دے ہیں باقی تو کہنے بچے 2 ہی اچھے, ٹھیک ہے. پر لوگ تو میں کہا لوگ تو 2-4 بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتے. تو میں کہا مولوی 500 بچوں نو, لوگ کہتے ہیں جناب یہ اتنے پیسے کہاں سے آ رہے, روٹی کون دے رہا؟ اسی کہا تیرا پیو نہیں دے رہا, جنہ کا نام اسی لے رہے, کالا کالا رسولہ جن کے نام کا پڑھا لے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. اچھا حضور کے نام پہ پچھلے اس دن بس بات سمجھ کوئی سمجھ آ گئی جی گا. اس دن میں بیٹھا, بہت بڑا تعلق قرآن ہمارا مرکز ہے لاہور میں, تو وہاں کے ہمارے دوست ہیں عالم دین ہیں جو وہاں کے محتمم ہیں, تو ہم بیٹھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں یار ساڑھے کو نا ایک بچہ ہے نیا ایڈمیشن ہے وہ پٹھان, کہتے ہیں پتہ نہیں کیسا کہیں تھا اس کا میدا ہے, کہتے ہیں وہ پوری نا 12 روٹیاں کھانا, مہنگائی کتنی ہے رات کتنی, کہتے ہیں ساڑھے کو ایک بچہ ہے پٹھان, کہتے ہیں وہ نا پوری 12 روٹیاں کھانا. تو فرمان لگے کہتے ہیں میرے کو نا لانگڑی آ گیا کوک, مجھے کہتا ہے جناب ایک مسئلہ ہے گل کرنی ہے. میں کہا ہاں دسو. کہنے لگا جناب فلانا بچہ نہیں ہے بڑا تگڑا جو نواں پٹھان ہے, وہ نا 12 روٹیاں کھاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے روٹیاں تو بھول گئی, لیکن جب 12ویں والے کے نسبت سے 12 کا نام آیا تو میرے چہرے تو اہم ہی خوشیاں. سبحان اللہ 12 روٹیاں. انہوں نے کہا جی میں کیا جی بلا کے لے گیا بچے, بچہ آ گیا, بچے کو پتہ ہے ایسی میری شکایت لا گئی. آپ کہنے لگے کہ بچہ نا ذرا ڈر گیا کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے مجھے کاٹ دیں تو مجھے قرآن میں. میں کیا بچے بات سنو, آپ نے 12 روٹیاں کھانی ہیں اور لانگڑی میں کیا, میں کہا سب تو سونی جی 12 روٹیاں پکڑ کے نا گرم گرم اس بچے کو کھلانی ہے, تاکہ بچے کو بھی یہ پتہ لگے کہ حضور کا دین تے رچ کے بندے نے روٹی کھلانا ہے, کسی سے درد جان کوئی نہیں دینا. محمد کے احمد صاحب ہے نا سارے کشمیر والے رونے کشمیر, آپ دیکھو ایک بندہ چلا گیا تصرف اور صوفیانہ بات اور کہنے لگا جناب دین کے کتنے رکن ہیں, کتنے رکن ہیں, کتنے؟ میاں محمد پاک صاحب نے فرمایا 6. اور کہنے لگے ہے جی چھٹا گرا ہے, آپ نے فرمایا روٹی. اور کیا جی پیر جی مولوی دے سانو پوری زندگی 5 پڑھاندے رہے نے, تسی یہ چھٹا کتنوں کاٹ کے لائے, وہ بھی روٹی, وہ تو ولی کامل تھی نا, ہاں پردوں میں چھپا ہو تو جسم بینا دیکھ لے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا, آپ نے فرمایا جی چھٹا رکن میں روٹی اس واسطے تیرے واسطے کیا ہے, جب تیرا چھٹا جاندہ رہا تیرے تو 5 بھی نہیں پورے ہوں. یہ تو صحابہ تھے نا کہ پیٹوں پہ پتھر باندھ کے ان کے سجدے قضا نہیں ہوئے. یہ تو امام حسین ہی تھے کہ 30,000 سے زائد یزیدیوں کی ننگی تلواروں کے سائے کے نیچے اثر کا سجدہ قضا نہیں کیا, سارے بچے بھی کٹوا دیے, حضور کی آگ بھی کٹوا دی. تو آپ نے فرمایا کہ تیرا اگر چھٹا رکن روٹی جاندہ رہے تیرے 5 بھی چلے جان گے. اسلام تو روٹی دیندہ ہے اور بڑا راج کے روٹی کھلاندہ ہے. تسی سارے پہ گئے اے بی سی ڈی دے پیچھے, دسو جی جنہی روٹی ملنی سی سارے پاکستانیوں نے مل گئی, جو عزت ملنی تھی وہ مل گئی. تیرے در سے یار جو پھرتے ہیں اسی ساستے کہنے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. 30 سال ہے بس آخری بات ہے, 30 سال ہے دور خلافت کے, 30 سال 30 ایئرز. ان 30 سالوں میں کوئی ایک شخص بھی بھوکا سویا نہیں. سائنس کا دور نہیں تھا, قرآن و حدیث کا قانون کا نفاذ تھا. 30 سال ہے نا, حضرت ابوبکر, حضرت فاروق اعظم, عثمان و علی کی حکومت کے 30 سال خلافت کیے ہیں, ایک شخص بھی بھوکا سویا نہیں. بلکہ ملک پاکستان سے 7 گنا بڑی ریاست ہے,
सल्तनत इस्लामिया की, चाइना तक अकेले तन तनहा अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम। ऐलान क्या हुआ कि अब फुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मरेगा तो उमर उसका भी जवाब देगा। कुत्ता भी भूखा नहीं मरा, हम उस निजाम की बात करते हैं। बस ये दर्द दिल हम आपके पास लेकर आए हैं। पहले कोई शख्स भूखा क्यों ना मरा, क्यों ना सोया, मुसवात है, दीन ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाता। इस तरह तब्दीली आती है, तब्दीली होती है। इंशाअल्लाह हजूर का दीन आपको दिखाएगा और आप देखेंगे वो किस तरह कि जो लुकमा नबियों के इमाम आका और मौला हुजूर अलैहिस्सलाम जो लुकमा बिलाल हबशी को खिलाते थे, वही लुकमा खुद भी तनावुल फरमाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब अमीरुल मोमिनीन बने, शूरा बैठी, कमेटी बैठी, जनाब आपकी तनख्वाह लगानी है, कितनी तनख्वाह हो? आप मुस्कुराए, आपने फरमाया जितनी दिहाड़ीदार मजदूर की दिहाड़ी है उतनी मेरी तनख्वाह लगा। ये हम कहते हैं इसी तरह ही होगा कि जैसे सदर वज़ीर आज़म MNA MPA ना बदमाशों के पुत्र जैसी रोटी खाएंगे, वैसे ही आपके भी बच्चे रोटी खाएंगे। जैसा बिस्तरा बचोना एक गरीब बंदे का था ना, दिहाड़ीदार मजदूर का था, खुदा की कसम वैसे ही घर, वैसा ही लाइफस्टाइल, वैसा ही बिस्तर और बिछोना जो है वो हजरत फारूक आजम का था। जितनी तनख्वाह दिहाड़ीदार मजदूर की उतनी तनख्वाह हजरत अबू बकर सिद्दीक की। तो जिन्होंने दुनिया को मुकद्दम ठहराया, आज उनका नाम नहीं है। बड़े बड़े जर्नलों के नाम आज जो कुर्सियों पर बैठे हैं, हम आपसे पूछें, आप एक किसी IG का, सेक्रेटरी का, किसी कमिश्नर का नाम आता नहीं होगा, लेकिन दूसरी जानब हम आपसे पूछें, बताओ कि वो कांस्टेबल जिसका नाम मुमताज कादरी है, उसके नाम से कितने लोग वाकिफ हैं? जो लोग इश्क मुस्तफ़ा में जो रंगे गए ना, जिन्होंने बिना देखे हजूर के इश्क के लिए सौदे कर दिए, अपने सारे जनाब जमा पूंजी लुटा दी। मैंने 9 साल बतौर इंस्पेक्टर नौकरी की है, कमीशन का इम्तिहान पास किया, डायरेक्ट में अफसर भर्ती हुआ। लेकिन जब बात आई ना हजूर के दीन की सरबुलंदी की, मैंने 9 साल की नौकरी इस तरह उनके मुंह पे मारी। मैं 2017 को निकला, अल्लाह की कसम में 1 रुपया, ताकि उससे पिछले 2 महीने की तनख्वाह नहीं, 1 रुपया मैं नहीं लेके निकला। मैंने SP कहने लगा, मैं कहा इसके बाद में दफ्तर आना कोई नहीं। और मैंने कहने लगा आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा कहाँ जाएंगे, दर मुस्तफ़ा की तरफ जाएंगे। मैंने कहने लगा जनाब आपकी तो तनख्वाह चली जाएगी, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप बताएं कि आपका चूल्हा पानी कहाँ से चलेगा, बीवी बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे? तो 2017 में मैंने उसको ये जुमला कहा, मैं कहा तू तनख्वाह बचा ले आज नौकरी, ठीक है, मैं कहा आज तू अपनी तनख्वाह बचा। मैं कहा मेरी फिक्र ना कर, अगर मुझे ABCD और पुलिस की अफसरी नौकरी वो रोटी दे सकती है ना, और मेरे बच्चों का वो चूल्हा पानी चला सकती है, तो याद रखो कि हुजूर की गुलामी और अलिफ लाम मीम उससे 1000 गुना बेहतर रोटी देगी। भूखे मर गए, आज वो SSP वो DIG हो गया, लेकिन वो भी रो रहा होगा, वो भी रो रहा होगा कि जहाँ महंगाई बड़ी होगी, बच्चों की फीसा भी है, सारी तनख्वाहदार बंदा रोंदा ही है, ठीक है, मेरा गुजारा कोई नहीं। आपके यहाँ चकवाल में हम बैठे हैं, बुलाओ जी इधर कोई थानेदार है, इधर DPO DCO भी मेरे सामने आके खड़ा हो, जिन्होंने तनख्वाहें बचाई, जिन्होंने नौकरियां बचाई, वो आज भी मेरे सामने खड़े हो। आपके DPO और DCO की जितने पूरे महीने की तनख्वाह है, उससे ज्यादा पैसे भी मेरी एक जेब के अंदर मौजूद हो। ये तो बात है, सरकार का दर है दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग दे सकते हैं, क्या भी कुछ वो दे नहीं सकते। कम ज़र्फ़ बन हाथ बढ़ा, अब और भी कुछ मांग, और झोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग। उस दर पर जो अंजाम हुआ उसने तलब का, झोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग। ठीक है जी, तो फिर हजूर का मिलाद बनाना है, गज बज के बनाना है, हजूर का दीन तख्त में लेकर आना है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी साहब, इंशाल्लाह हजूर के नाम अन्य वहाँ मोहब्बत करनी है, करेंगे जी इंशाल्लाह। माल कहता है दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अपना मकाम पैदा करो यार। एक बार दर मुस्तफा से चलो तो सही, चस ना तो फिर तुझे सामने कहना, आपकी नस्लें भी खुशबूदार हो जाएंगी। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर, ना तो जमीन के लिए ना आसमान के लिए, ना दुनियादार वास्ते नहीं, और ना तो जमीन के लिए ना आसमान के लिए, ये जहां है तेरे लिए और तू नहीं जहां के लिए। बाल कहता है कि अगर तो अपनी हकीकत से खबरदार रहे, असि आज तुम्हें दसना है कि आपका मुकाम क्या, यहाँ बैठे इसमें क्या कहते हैं, जो तस्वीर लगी है ऊंची बोले, क्या कहते हैं, दसो जी कितनी इसकी इज्जत है। काबातुल्लाह, खाना काबा, बैतुल्लाह शरीफ, कितनी इसकी इज्जत है, कितनी हुर्मत है, कितना मुकाम है। मैंने और आपने देखा
آنکھوں سے آنسو پہ دعا کرنے والے یا اللہ میرے گناہ معاف کر. یہ ہے نا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ آج عمرے بھی. لیکن جب آقا و مولا نے دیکھا نا جب نگاہ مصطفیٰ پڑی تو حضور علیہ السلام نے پھر اس سے بات کی. حضور مخاطب ہوئے, یوں حضور نے اشارہ فرمایا. حضور نے فرمایا کعبہ مجھے یہ پتہ ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے, تو خانہ کعبہ ہے, تو بیت اللہ ہے, لیکن سن کہ قیامت تک جس انسان نے مجھ محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھ لیا اس کی عزت اور اس کا مرتبہ مقام کعبۃ اللہ تجھ سے بھی بڑھتا ہے. آپ ادھر بیٹھے, آپ کو تو حضور کعبہ سے زیادہ عزتیں دیکھیں گے, آپ کو حضور کعبے سے زیادہ عزتیں دیکھیں گے. تو تسی دنیا داراں دی طرف کدھر چل گئے, تسی اے بی سی ڈی دے مگر کدھر چل گئے, تسی انہاں کمیناں دے پیچھے کدھر چل پڑے. تو اس لیے حضور کے ساتھ وفا کریں, حضور کے ساتھ پیار کریں. اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے. آج یہاں بات ختم, اقبال نے بھی یہاں قلم توڑ دیا. حقیقت پتہ لگ گیا نا کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. آپ کی حقیقت یہ ہے کہ حضور آپ کو کعبۃ اللہ سے زیادہ عزتیں دے گی. اقبال کہتا ہے کہ اگر یہ خاص طور جو ہمارے نوجوان بیٹھے موبائل پہ کچھ دیکھنے سے پہلے اور کسی ظالم کے ڈیرے پہ جانے سے پہلے اور کسی کے پیچھے اپنی پگڑی اونچی کرنے سے پہلے, اپنی خون بھاں بنانے سے پہلے سوچنا ضرور ہے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے, آپ کس کے منتنے اور آپ نے کس کے نام کا کلمہ پڑھا. حضور نے تو ہمیشہ کے لیے غلامی اپنے پاؤں کے نیچے رون دی. آپ کے لیے غلامی حضور نے تب پردہ فرمایا جب پوری دنیا کی غلامی اور تاج اور یہ ساری ملوکیت جو ہے نا حضور نے اپنے پاؤں کے نیچے مسل دی. تو تسی آفر چک چک کے اپنے گلے چ پا رہے ہو. حضور تو آپ کو آزاد کر کے گئے, آپ کو اپنا غلام بنا کے گئے, آپ کو عزتیں دے کے گئے, یہ سارا کچھ دے کے گئے. اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے. اقبال کہتا ہے کہ اگر تو اپنا مقام سمجھ جائے نا, آج یہ آخری بات ہے, یہ کلام ہے کہ اگر تو اپنی حقیقت سے خبردار رہے, نہ سیاہ دن رہے نہ سیاہ کار رہے. اقبال کہتا ہے کہ تیرے دن بھی جڑے ہیں نا یہ سیاہ دن نہیں ہوں گے جیسے ملک پاکستان پہ آ گئے. اقبال کہتا ہے پھر تو تیری راتیں بھی چمک جائیں گی. اقبال کہتا ہے نہ سیاہ دن رہے اور نہ تو سیاہ کار رہے. اقبال کہتا ہے پھر تو بھی بدکار نہیں رہے گا, تو بھی سیاہ کار نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضور کے ساتھ پیار اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تاریخ البیت کا ساتھ دو, نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے کھڑے ہو. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب حضور کا دن تخت پر آنے کو ہے.